मौलाना उसामा फारूकी के बयानात के लिए उसामा फारूकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। उसामा फारूकी ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे जो बात करनी है वो ये है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्यों शहीद किया गया और कैसे शहीद किया गया और उनको मारने कत्ल करने वाले कौन थे। तो सबसे पहले हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम के जो दुश्मन हैं वो यहूदी हैं, जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी साजिशें की, जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की, जिन्होंने हज़रत आयशा पर तोहमत लगाई, ये सब यहूदियों के कारनामे थे। अब यहूदी परेशान हो गए कि इस्लाम तो मराकिस से काबुल तक पहुंच गया, अब हम इस्लाम का मुकाबला तो नहीं कर सकते। अब यह है कि इस्लाम के अंदर दाखिल होकर इनको नुकसान पहुंचाना है। तो जितने बातिल फ़िरक़े हैं उन्होंने भी अपने आप को दीन इस्लाम के अंदर दाखिल करके इसके अंदर तफर्रुक़ डाला है। अब आप लोग अंदाज़ा करें उन्होंने क्या किया कि पूरे शहर में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ नारे लगाए कि देखो जी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने रिश्तेदारों को गवर्नर बना दिया है, अपने अजीज़ों को ओहदे दे दिए हैं और उनके अजीज़ जो है वो दुनिया पे जुल्म सितम कर रहे हैं। और हज़रत उस्मान उनको बार बार समझाते रहे, भाई किसी की शिकायत तो लेके आओ ना, भाई कौन किस पे जुल्म कर रहा है, कोई ना इंसाफी कर रहा हो तो मुझे बताओ, लेकिन शिकायत होगी तो बताएंगे ना। तो आखिर हज के दिन थे और हज के दिनों में आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया हज के लिए मक्के और मदीने में आती है। तो उस वक़्त मदीने पाक में इतनी तादाद नहीं थी, तो उन्होंने 800-900 बलवाई है, 800-900 आदमियों की जमात को तैयार किया गया और ये लोग बलवाई थे। इन्होंने क्या किया, पूरी मदीने पाक में अपना डेरा लगा दिया, पूरे मदीने पाक में। और सबसे पहले इन्होंने जो काम किया है वो ये है कि भाई जुम्मे का दिन था, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे। उधर से आदमी खड़ा हो गया, इधर से खड़ा हो गया कि हज़रत उस्मान हम तुम्हारा खुतबा नहीं सुनेंगे, वहाँ से खड़ा हो गया, इधर से उधर से, यानी पूरे मस्जिद में एक शोर सा हो गया। एक बदबख्त ने आके हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो आसा थी उसको लेकर तोड़ दी। हालांकि याद रखें यह वो आसा है कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसी को इस्तेमाल किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसे इस्तेमाल किया, यानी हर आने वाले खलीफा ने इसको इस्तेमाल किया। और नऊज़ु बिल्लाह इतना तशद्दुद किया आप पे कि आप ज़ख्मी होकर मिंबर से गिर गए। फिर मजबूरन आपके कुछ मुहिब्बीन थे, उन्होंने आपको उठाया और जाके आपको घर में छोड़ आए। लेकिन इन जालिमों ने, जो मुनाफिकीन थे, उन्होंने पूरे मदीने पाक में ये ऐलान कर दिया कि हम आइंदा के बाद हज़रत उस्मान को मस्जिद नबी में नमाज भी पढ़ने नहीं देंगे। जुम्मा तो फिर जुम्मा है ना, लेकिन नमाज भी पढ़ने नहीं देंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में महसूल हो गए। तो रात को कुछ सहाबा हज़रत अली की क़ियादत में आए और उन्होंने कहा कि हज़रत आप ये क्या कर रहे हैं, ये जो 800-900 बलवाई हैं पूरी मदीने पाक में शोर मचा रखा है, आप वक़्त के खलीफा हैं, खलीफा राशिद हैं, हर जगह आपके गवर्नर बैठे हुए हैं, आप हुक्म तो करें ना। लेकिन आप हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदाज के देखें, ये तो आज अगर किसी गवर्नर को, किसी बड़े आदमी को इस तरह मार दिया होता, इस तरह ज़ख्मी कर दिया होता, तो फिर आप उन इलाके वालों का हशर देखते क्या होता। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुने, उन्होंने कहा कि ये लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं ना, तो मैं अपने कत्ल के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में शर पसंद नहीं करता। तो उन्होंने फिर दूसरी तदबीर दी, आप ऐसा करें कि हम आपको खुफिया रास्ते से निकाल देते हैं और आप जो है वो तेज़ सवारी घोड़े का इंतज़ाम कर देते हैं, आप जो है वो शाम चले जाएं जहाँ हज़रत मुआविया की हुकूमत है, वहाँ कोई दुश्मन आप पर हमला नहीं करेगा। हज़रत मुआविया तो फिर एक ताकत थी ना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वअर्दा।
تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، کہ جس کو طاقت دے اللہ مدینے میں موت آئے تو اس کو چاہیے کہ مدینے میں مرے تاکہ میں اس کی سفارش کر سکوں، اور تم لوگ مجھے مدینہ چھڑوانا چاہتے ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں کہ آپ مکے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا میں مکے سے تو خود مدینے آیا ہوں، میں مکے کیوں چلے جاؤں؟ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی بات نہیں مانی، اور ان ظالموں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر اتنا پیرا سخت کر دیا کہ اب کوئی چیز اندر سے باہر نہیں جا سکتی، نہ کوئی چیز باہر سے اندر آ سکتی ہے، اتنا پیرا سخت کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت محمد ابن طلحہ کو، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو، ان نوجوانوں کو حکم دیا کہ تم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے باہر پہرا دو، کسی دشمن کو اندر نہیں آنے دینا۔ اور اللہ کی شان ہے کہ کربلا کے جو واقعہ ہے اس میں تو ہمیں صحیح بات نہیں ملتی نا، لیکن 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی بن رہا، 40 دن تک۔ آپ اندازہ کریں اگر ایک بندہ ایک دن بھی پانی نہیں پیے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی امیر آدمی ہو، اے سی میں بیٹھا ہو، وہ بھی چلو پورا ایک روزہ رکھ لے گا، لیکن اس کو بھی پیاس لگتی ہے شام کو، وہ بھی افطاری کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ باتیں جو ہی یہ بتانے کے لیے نہیں ہوتی، بندہ اس پہ غور کرے۔ بھائی 40 دن کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ ایک پورا چھلا آپ سمجھ لیں، کوئی بندہ چھلے کے لیے جائے، پورے چھلے میں پانی نہیں پیے تو کیا حشر ہوگا؟ کھانا کھائے چلو پانی نہیں پیے پھر کیا حشر ہوگا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بن رہا، کھانا تو پھر کھانا تھا نا اس وقت، کھانا لیکن پانی بھی بن رہا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی طرح پیغام بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اگر تم پانی بیچ سکتے ہو تو بیچ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکیزے میں پانی لا رہے تھے تو دوسری طرف سے دشمنوں نے تیر مارا اور وہ مشکیزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا کہ اپنی پگڑی اتاری اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ پھینک دی، تاکہ اتنا پتہ چلے کہ میں نے اپنی طرف سے پورا زور لگایا تھا لیکن ان دشمنوں نے نہیں چھوڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر کے چھت پہ چڑھے اور اعلان کیا کہ تمام اہل مدینہ بھی اور تمام میرے باغی دشمن بھی آ جائے۔ سارے آ گئے، اکٹھے ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس خدا کی جس نے تمہیں پیدا کیا، جب مدینے والوں کے پاس میٹھا پانی نہیں تھا تو بئر روما کنواں کس نے خرید کے دیا؟ لوگوں نے کہا آپ نے خرید کے دیا۔ حضرت عثمان نے پھر فرمایا کہ جب مسجد نبوی تنگ ہو گئی تو زمین خریدنے والا کون تھا؟ لوگوں نے کہا آپ تھے۔ تو پھر حضرت عثمان نے فرمایا کہ حضور کی 2 بیٹیاں کس کے گھر میں آئی؟ فرمایا آپ کے۔ پھر فرمایا کہ جب تبوک کا موقع آیا تو 300 اونٹ بما سامان کے اور 100 گھوڑے دینے والا کون تھا؟ فرمایا آپ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اسلام میں کسی کو قتل کرنا 3 وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی آپ کسی کو قتل کرو تو قصاصاً آپ کو قتل کیا جاتا ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بندہ شادی شدہ ہو، بوڑھا ہو، وہ زنا کرے اس کو قتل کیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو بندہ اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے اس کو قتل کیا جائے۔ فرمایا الحمدللہ آج تک میں اسلام پہ قائم ہوں اور آج تک میں نے کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، تم آخر مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ لیکن منافقوں نے کہا نہیں حضرت ہم آپ کو ہر حال میں قتل کریں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واپس گھر میں اترے، کمزوری ہو گئی تھی، 40 دن تک پانی نہیں مل سکا، کھانا تو پھر کھانا ہے، 40 دن تک ان پر پانی بن رہا۔ تو پھر آپ دن میں کچھ قیلولہ کے لیے سو گئے، جب اٹھے تو اپنی بیوی نائلہ سے فرمایا کہ نائلہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے شہید ہونے کا وقت ابھی آ گیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں، حضرت
ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے ہیں، حضرت عمر بیٹے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ عثمان ہم تیرے انتظار میں ہیں، آج افطاری ہمارے ساتھ کرو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے شہید ہونے کا وقت آ گیا ہے، تم ایسا کرو کہ مجھے پجامہ دو، تاکہ جب یہ باغی دشمن مجھے قتل کرے تو کہیں میرا سطر نہ کھل جائے۔ تو آپ نے کپڑے پہنے، پجامہ پہنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا آپ نے۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ظالم جو تھے وہ دیوار کے پچھلے حصے سے گھر میں گھس گئے، اور حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے ایک ظالم آیا، اس نے لوہے کی جو لت ہوتی ہے نا وہ حضرت عثمان کی سر پہ ماری، اور آپ کا خون کا فوارہ نکلا۔ بی بی نیلہ نے بڑی بچانے کی کوشش کی، لیکن ان ظالموں نے ان کی انگلیاں بھی کاٹ دی، اور ایک ظالم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ چڑھ کر آپ کی داڑھی پکڑی اور آپ کو تھپڑ مارا۔ تو بی بی نیلہ نے اسے بددعا دی کہ اللہ تیرے ہاتھوں کو خشک کر دے، اللہ تجھے لولا لنگڑا اندھا کر دے، اور اللہ تیری کبھی مغفرت نہ کرے۔ حضرت عثمان قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے۔ وہ جو ظالم تھے وہ حضرت عثمان اب شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد ان کی سینے پر جو ہے وہ کود رہے تھے، یعنی اتنے بڑے ظالم منافق تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ اندازہ کریں 2 دن تک جنازہ پڑھنے بھی نہیں دیتے۔ 2 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں رہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھ کیسے باغی دشمن ہیں کہ جنازہ پڑھنے بھی نہیں دیتے۔ تو بڑی مشکل سے جو ہے وہ گھسے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نکالا، اور صرف بڑی مشکل سے 18 آدمیوں نے جو ہے وہ جنازہ پڑھا، جس میں امامت کرنے والے حضرت زبیر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں کیا کر رہا تھا، ایک دفعہ طواف کر رہا تھا، تو مجھے ایک شخص دکھا جو دعا کر رہا تھا کہ اللہ میری گناہوں کو معاف کر دے، لیکن مجھے گمان ہے کہ تو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت محمد ابن سیرین فرماتا ہے کہ میں بڑا حیران ہو گیا کہ ایسی دعا تو میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ جب میں طواف سے فارغ ہو گیا، میں نے اس شخص کہا کہ تم کیسی دعا مانگ رہے ہو؟ اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ تو نہیں کہ اللہ مجھے گمان ہے کہ تم معاف نہیں کرو گے۔ فرمایا کہ محمد ابن سیرین بات سنو، میں وہ شخص ہوں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ چڑھ کر حضرت عثمان کو تھپڑ دی تھی، حضرت عثمان کو تھپڑ لگایا، میں وہ شخص ہوں۔ اور اس وقت بی بی نائلہ نے مجھے بدعا دی تھی کہ اللہ تجھے لولا لنگڑا اندھا کر دے اور اللہ تیری مغفرت کبھی نہ کرے۔ دیکھو میرا ہاتھ بھی خوش ہو گئے، اندھا بھی ہو گیا، اب مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے معاف بھی نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، اس کے بعد فتنوں کا دور پھر شروع ہو گیا۔ جو فتنہ حضرت عثمان پر جو تلوار چلی تھی وہ پھر آگے جو ہے وہ چلتی رہی۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے خلافت سنبھالی، لیکن وہ جو تلوار اٹھ چکی تھی وہ پھر چلتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اصحاب رسول کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔